الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیروں کے ناخن تک پوری شریعت، اس شریعت پر چلنے کی وجہ سے حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سے انعامات ملتے ہیں جن کا تذکرہ چل رہا ہے۔ مومن جو حق تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل میں کوشش کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہی کامیاب ہے جس سے خدا راضی ہو جائے۔ بندوں کی رضا اور خدا کی رضا یہ دونوں میں فرق ہے۔ بندوں کی رضا اور بندوں کی خوشی یہ ظاہری اعتبار سے ہوتی ہے، اندرونی اعتبار سے یعنی حقیقت کے اعتبار سے وہ خالی ہوتا ہے۔ اور خدا کی رضا جس کو مل جائے، ظاہری اعتبار سے بھی وہ بنا ہوا ہے اور اندرونی اعتبار سے بھی وہ بنا ہوا ہے۔ اب میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض، اس کی علامت کیا ہے؟ یہ کیسے پہچانیں کہ میرا رب مجھ سے، میرے گھر والوں سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول نقل کرتا ہوں کہ جب حق تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے اور اس کے گھر والے سے راضی ہوتے ہیں تو اس گھر کے اندر نرمی کو اتار دیتے ہیں۔ بیٹا بات کرے گا تو نرمی سے، ماں بات کرے گی نرمی سے، ساس بات کرے گی نرمی سے، بہو بات کرے گی نرمی سے، اور باپ بات کرے گا نرمی سے۔ جب سارے گھر والوں کے اندر نرمی آ جائے تو یہ علامت ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی نرمی کو اپنے اندر اتارا تھا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ موجودہ دور جس میں ہم جی رہے ہیں، ان میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب نرمی کا زمانہ نہیں، اب سختی کا زمانہ ہے۔ تو ہم ان کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ تیری سوچ غلط ہو سکتی ہے، خدا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تیری سوچ کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، نبی کے قانون میں اور نبی کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ قرآن کا بھی پیغام ہے کہ نرمی اختیار کرو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نرمی کرتے ہیں لوگ کھا جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تیرا مال کھانے والا 2 ہاتھ سے کھائے گا، 4 ہاتھ سے کھائے گا، لیکن خدا تجھے اس کے بدلے میں عطا کرے گا ہزاروں ہاتھ سے، اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اکثر یہ دیکھا گیا
کہ اگر کوئی ہمارا مال کھا جائے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، جب بھی وہ بندہ ہمارے سامنے سے گزرتا ہے ہماری پیشانی پر بل پڑتا ہے، گویا اس بات کی وقت کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اگر موقع مل جائے تو میں اس کا گلا دبا دوں۔ تو کہا یہ مومن کی شان نہیں۔ مومن اپنے دل کے اعتبار سے صاف ستھرا ہوتا ہے، مومن اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کینہ ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ ماہ مبارک چل رہا ہو اس میں تو کینہ آنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اس کی مشق اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کینہ میرے دل سے، کینے والی بیماری کیسے ختم ہو، اس کے لیے کوشش کرے۔ کیا کوشش کرنی چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر تمہاری پیشانی پر بل پڑتا ہے، تم کو اللہ نے اگر استعداد دی ہے اور مالی استعداد تمہارے پاس ہے تو ہفتے میں ایک دن اس کے لیے کوئی ہدیے کی چیز خریدو اور اپنے ہاتھ سے اس کو ہدیہ پہنچاؤ۔ جب بار بار یہ عمل ہوگا انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ نفس ٹوٹے گا اور دل کے اندر سے کینہ صاف ہوگا۔ حضرت ابو الحسن نورانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ مسجد کے دروازے پر لوگوں سے مانگنے کھڑے ہو گئے۔ مسجد سے مصلی نکلتے تھے اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق ان کو مال دیتے تھے۔ ان کا ایک چاہنے والا، ان کا مرید، اس نے دیکھا کہ آج میرے شیخ کو کیا ہو گیا، مسجد کے دروازے پر کھڑے رہ کر مانگ رہے۔ میں نے تو اپنے پیر سے سنا کہ سوال کرنا حرام ہے، اور یہ سوال کے لیے کھڑے ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اس وقت کے جو بزرگ تھے ان کے پاس یہ مرید گیا اور کہا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمارے پیر صاحب آج مسجد کے دروازے پر کھڑے رہ کر بھیک مانگ رہے۔ کہا اچھا، اب جاؤ اور میرا نام لے کر پوچھو کہ تم کو کیا ضرورت تھی کہ تم مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ مرید نے اپنے شیخ سے کہا کہ فلاں بزرگ نے یہ پوچھا ہے۔ جواب میں کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ بات دل میں آئی کہ آج میری مخلوق کو مال تقسیم کرو چاہے تم کو مانگنا پڑے، اس لیے میں مانگنے کے لیے کھڑا ہوں کہ جتنا مال جمع ہوگا سب اللہ کی مخلوق پر خرچ کروں گا، اور ساتھ میں تم کو ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ مانگنے میں کھڑا ہوں اس میں میرا نفس بہت ٹوٹ رہا ہے، نفس کی طاقت ختم ہو رہی ہے۔ تو نفس جب ٹوٹتا ہے تو اندر ایمان بنتا ہے۔ تو اللہ جس گھر والوں سے راضی ہوتے ہیں اس گھر میں نرمی کو داخل کر دیتے ہیں۔ مثال اس طرح سے سمجھ لی جائے کہ اگر سحری کے وقت میں بیوی کی آنکھ نہ کھلے، آخری وقت میں بیدار ہو اور شوہر کو جگائے، شوہر ایسے وقت میں چونکہ آخری وقت 10 منٹ اور گھر میں سحری کا کوئی انتظام بھی نہیں، تو اس وقت کیسا پارا چھٹکتا ہے کہ رات سے رکھ دینا تھا بنا کے، سحری بگڑ کر رکھوں کا۔ ایسے وقت میں
نرمی اور شفقت والا معاملہ کرے کہ کوئی بات نہیں، روزانہ تو الحمدللہ آپ کے ہاتھ سے اتنی اچھی اچھی نعمتیں اللہ کھلاتا ہے، اگر آج دیر ہو گئی ٹینشن مت لو، اطمینان سے جو ہو سکے کرو، نہیں تو ہم پانی پی کر آج روزہ رکھ لیں گے۔ صحابہ کرام نے تو ایسے کئی روزے رکھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دودھ کا پیالہ ماں عائشہ نے رکھا کہ اللہ کے نبی آپ آ کر یہ دودھ کا پیالہ پی لینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، بھوک کا ان کے اوپر بھی اثر تھا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پیالہ امی جان نے پیارے آقا کے لیے رکھا ہے۔ بے خبری میں اور بھوک کی شدت میں انہوں نے وہ پیالہ پی لیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوئے اور پیالے کی طرف آگے بڑھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور اپنی ذات پر میں غصے ہونے لگا کہ پیارے آقا کا دودھ تو پی گیا۔ میں اللہ کے نبی کی طرف آگے بڑھا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ دودھ کا پیالہ آپ کے لیے رکھا ہے، بھوک کی شدت تھی، میں نے اس کو پی لیا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، مجھے رات کو نیند کیسے آئے گی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، انس گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تیری تقدیر میں لکھا تھا تو نے پی لیا، اور ہماری تقدیر میں آج کی رات صبر کے ساتھ گزارنا تھا، ہم صبر کے ساتھ گزار لیں گے۔ تو شوہر اپنی بیوی پر بھڑکے نہیں، یا دوسری مثال کہ بیوی نے کہا کہ آپ رات کو جاگنے والے ہو، جھانپے پر سے فلانی چیز لے کر آنا ناشتے کے لیے، سحری کے لیے۔ اب یہ بیچارہ جلدی میں نیند کا تقاضا تھا، بھول گیا اور مسجد میں آ کر تھوڑا کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب مسجد سے اعلان ہوا کہ 10 منٹ باقی ہے، گھبرا کر اٹھا، موبائل دیکھا، 15 مس کال ہیں بیوی کے۔ اب یہ گھر پہنچا اور بیوی سے کہا کہ ایسا نہیں، ایسا حادثہ ہوا۔ اب وہ کچن میں برتن پٹکنا شروع کر دیا، گلاس کا آواز آ رہا ہے، ادھر سے پیالے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں۔ تو کہا ابھی نرمی گھر میں آئی نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ بہو کو ساس نے کہا کہ سحری کا انتظام کرنا ہے، آج میری بچیاں بھی آئی ہے، تھوڑا جلدی سے کر لینا، انسان بشر ہے۔ بہو کی آنکھ لگ گئی، آخری وقت میں آنکھ کھلی اور ڈرتے ڈرتے اپنے ساس کے کمرے میں گئی اور کہا، امی جان معاف کر دینا، میری آنکھ لگ گئی تھی، ابھی کھلی، اب ایمرجنسی میں کیا بناؤں؟ ساس گالیاں بکنا شروع کر دی، کوسنا شروع کر دی، جاڑی ہے، سو رہتی ہے، پورا دن سوتی ہے تو بھی رات کو نیند آتی ہے، پتہ چلا نرمی نہیں آئی۔ تو علماء نے یہ کہ جس گھر سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس میں نرمی کو داخل کر دیتے ہیں، اور جب نرمی داخل ہو گئی تو پھر اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ راضی ہو گیا،
اب ایک انعام اور مل رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تیرے ڈیفینس میں میں کھڑا رہوں گا، دنیا کا جو بھی حالت تیرے اوپر آ گئی تیرا ڈیفینس میں کروں گا، سپریم کورٹ سے بڑی کورٹ تیری پیٹھ پر میں کھڑا رہوں گا، تیری عزت پر آنچ آنے نہیں دوں گا، تیری پراپرٹی پر آنچ آنے نہیں دوں گا، تیری جائیداد پر کسی کی بری نظر لگنے نہیں دوں گا۔ ڈیفینس میں کھڑا ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے راضی کر لیا اور میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے اوپر تہمت لگی پاک دامنی پر، عزت کا سوال آ گیا۔ جب لشکر مدینہ منورہ پہنچا، ماں عائشہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے خلاف تہمت باندھی گئی۔ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام مستح وہ ماں عائشہ کے یہاں رہتی تھی، چونکہ ماں عائشہ کی خالہ ہوتی۔ رات کو ماں عائشہ کو قضائے حاجت کے لیے جانا تھا۔ ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلو۔ راستے میں چادر پیر میں آ گئی اور ام مستح تھوڑی لڑکھڑا گئی، تو ام مستح کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہلک مستح، کہ مستح ہلاک ہو جائے۔ ماں عائشہ کہنے لگی خالہ جان آپ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو؟ کہا بیٹا اس نے کام ہی ایسا کیا۔ کہا کیا؟ کہا تجھے معلوم نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا تیرے اوپر تہمت لگی ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ استنجا کے بعد میں آ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہم مدینہ آئے ہیں میرے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتے، صرف سلام علیکم سلام۔ حجرے مبارک میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دو تو میں اپنے والد حضرت ابو بکر کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ پیارے آقا نے اجازت دے دی۔ میں اپنے ابا کے گھر پر آئی تو گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے ابا کے چہرے کو دیکھا کہ روتے روتے ابا کی آنکھوں پر ورم آ گیا تھا۔ روتے روتے امی کی حالت بگڑ چکی تھی۔ میں نے مصلی بچھایا اور کہا کہ اللہ تو ہی میری پاک دامنی کو بیان کر دے، جب تک تو بیان نہیں کرے گا میں مصلی سے کھڑی نہیں ہوں گی۔ ماں عائشہ کہتی میرے لیے ایک ایک دن سالوں کی طرح گزرتا تھا، چونکہ روزانہ پیارے آقا کے چہرے مبارک کی زیارت، پیارے آقا کی خدمت، اب یہاں اللہ کے نبی کی زیارت بھی نہیں ہو رہی۔ اور ماں عائشہ کہتی ہے سجدے میں سر رکھ کر اتنا روتی تھی کہ میرا مصلی تر ہو جاتا، اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے ابا کی طرف تھوڑا آنکھ پلٹا کر دیکھتی تو ابا بھی قرآن پڑھتے پڑھتے روتے ہوتے، امی کی طرف دیکھتی تو امی دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے ہوئے رونے میں مشغول ہوتی تھی۔ شام کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ابا حضرت ابو بکر کی ملاقات کے لیے تشریف لاتے
میں تھوڑا جو ہے آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتی کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے. تو جیسے ہی میں دیکھتی حضور کی نظر مبارک میری طرف ہوتی، اور جیسے ہی میں دیکھتی حضور اپنی نگاہ پلٹا لیتے. ایسے ہی جو ہے وقت گزرا، اور ایک دن عصر کی نماز کے بعد غالباً آپ تشریف لائے اور آپ پر وحی کا اثر ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ہچکیاں بن گئی کہ نہ معلوم اللہ کی طرف سے میری بیٹی عائشہ کے لیے کیا حکم آتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ازواج مطہرات کی فہرست سے میری بیٹی کا نام نکل جائے. اللہ کے نبی کی چہیتی بیویوں میں جن کا شمار، حضور جب محبت سے ماں عائشہ کو پکارتے تو حمیرہ نام سے پکارا کرتے. اے اللہ میری بیٹی کو جو شرف بخشا ہے پیارے آقا کی زوج مطہرہ بنا کر، اے اللہ اس فہرست سے میری بیٹی عائشہ کو نہ نکال. وحی کا اثر ختم ہوا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیتیں پڑھ کر سنائی، سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ کی ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان. ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں تو مصلی پر تھی، میری ماں آئی اور کہنے لگی عائشہ سنو، اللہ نے تمہارا ڈیفینس کیا اور تمہاری پاک دامنی کو بیان کر دیا، اٹھو اللہ کے نبی کے پاس چلو. ماں عائشہ کہنے لگی جس رب نے میری پاک دامنی کو بیان کیا ہے، پہلے سجدے شکر اس کا بجا لاتی ہوں، پھر اللہ کے نبی کے پاس آتی ہوں. قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بہتان بندھا، عزت گئی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں. لوگ شک میں تھے پہلے، اب خود خدا نے ان کی پاک دامنی کو بیان کر دیا. اب جو عزت ملے گی قیامت تک اس پر آنچ نہیں آئے گی. تو میرے پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رضا ہر عمل میں تلاش کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ مجھ سے، میرے اہل و عیال سے میرا رب راضی ہو جائے. میں نے جو ہے دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے رب کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کی، پیارے آقا کے طریقوں کی کوئی پرواہ نہیں کی. جب اللہ ڈیفینس سے ہٹ جائے گا تو میرا ڈیفینس کون کرے گا؟ مجھے کون بچائے گا؟ او کظلمات فی بحر اللجی یغشا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. جس کے لیے اللہ روشنی پیدا نہ کرے، جس کو اللہ ہدایت والا راستہ نہ بتائے، گمراہی سے نہ نکالے، اس کو بھلا کون راستہ بتا سکتا ہے؟ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ہماری ماں بہنوں کی عزتیں تار تار ہوگی، رونے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. میری مدد چاہتے ہو، میرا ساتھ چاہتے ہو، اور میں تمہاری پیٹھ پر کھڑا ہو جاؤں چاہتے ہو تو میرے بن جاؤ، پھر میں تم کو تمہارا بن کر بتاؤں گا. دنیا والوں نے تم کو اپنا بن کر کیا بتایا؟ تم نے تجربہ کر لیا. میں اپنے نوجوان دوستوں سے عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنی کمپنی کے اندر بھی ان باتوں کو رائج کریں، اس کا مذاکرہ کریں
کہ ہمارے اندر ایمان سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک کس طرح آ جائے۔ ہم آج ایک قانون پورا کریں گے، 40 دن تک اس پر عمل کریں گے، وہ قانون پر چلنا ہماری عادت بن جائے گا۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرکزہ نے لکھا کہ ایک سنت پر چلنا شروع کرو اور 40 دن تک اس پر عمل کرتے رہو، انشاءاللہ وہ سنت تمہاری عادت بن جائے گی۔ تو ہم کمپنی کے اندر ہفتے ہفتے ملاقات کرتے ہیں، بھئی یہ ہفتے ہم کو یہ سنت زندہ کرنی ہے۔ میرے پیارے نوجوانوں، پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ایک ایک نوجوان سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک شریعت پر چل رہا ہوگا اور اللہ رب العزت کی رحمتیں اتر رہی ہوگی اور حق تبارک و تعالی ظلمت کو ختم کر رہے ہوں گے اور روشنی کو پھیلا رہے ہوں گے۔ پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز، ہر گھر کے اندر نرمی، ہر گھر کے اندر خیر اور برکت، ہر گھر کے اندر سے فساد ختم، طلاقوں کا رواج ختم، بچیوں پر ظلم کرنا ختم، بہوؤں پر ظلم کرنا ختم، ساس پر ظلم کرنا ختم۔ یہ ساری چیزوں کا سد باب ہو جائے گا اگر ہم اپنی زندگیوں کو شریعت اور سنت کے اوپر چلانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے لیے بول لینا آسان ہے اور آپ کے لیے سن لینا آسان ہے، لیکن کامیابی اس وقت ملے گی، یہ مجلس ہماری کامیاب اس وقت ہوگی کہ کوئی عملی قدم اٹھا لے کہ نہیں، جینا ہے تو پیارے آقا کے طریقوں کے ساتھ جینا ہے، مرنا ہے تو پیارے آقا کے طریقوں پر مرنا ہے۔ اس عزم کے ساتھ اگر یہاں سے کوئی کھڑا ہوا اور اس پر قدم اٹھا لیا تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہم دیکھیں گے کہ جو کام ہمارے لیے مشکل تھے اللہ کتنے آسان کر دیں گے۔ جیسا کہ گزشتہ کل بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقول علامہ شبلی کے ابو جہل کے پاس 3000 مرتبہ گئے، آپ اس سے جو ہے عاجز نہیں آئے کہ اب میں نہیں جاتا، یہ نہیں مانتا۔ ہمارا کام ہے جانا، بار بار جو ہے اپنے دوستوں کو سمجھانا۔ جس دن اللہ دل میں بات ڈال دے گا پھر انشاءاللہ جو ہے واپس پلٹنا مشکل ہو جائے گا۔ تو میں بھی ارادہ کرتا ہوں، ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے، اپنی زندگیوں کو شریعت مطہرہ کے ساتھ چلانے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ میں اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ ہم نے ارادہ کیا، اب آپ ہماری مدد کر دیجئے۔ عبادت بھی ہم اپنی جو ہے طاقت سے نہیں کرتے جب تک اللہ جو ہے ہماری مدد نہ کرے۔ تو ہر کام میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے آج رات کو، اب آخری عشرہ جو ہے بالکل قریب ہے، اللہ کو راضی کر لیں کہ آخری عشرے میں ہم ایک ایک لمحے کی قدردانی کرنے والے بن جائیں۔ یہ رمضان چلا جائے گا اور اس کے بعد ہم روتے رہیں گے، لیکن یہ دن جو چلے گئے یہ واپس آنے والے نہیں۔ تو ہم اللہ کے سامنے خوب آہوزاری کے ساتھ روئیں اور اس پر جو ہے قدم اٹھائیں۔ میرے گھر کا ماحول بگڑا ہوا، میں کیا کروں، یہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ میرا جو کام فضائل اعمال کی تعلیم گھر میں کرنی ہے مجھے کرنی ہے، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں کہ گھر کے لوگ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے اور پھر جو ہے اللہ ہدایت کو پھیلاتے چلے جائیں گے۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ۔ نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت
ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ہمارے ہر عمل میں اخلاص اور للہیت نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ظاہر میں تو ہم دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، موت کے وقت پتہ چلے گا کہ کون سا عمل خالص آپ کے لیے تھا اور کون سا عمل مخلوق کے لیے تھا۔ مولا کریم آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو اور ہمارے تمام متعلقین کو نمازوں کا پابند بنا دیجئے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے، رات کے آخری حصے کی راتوں کی نمازوں کی لذتیں نصیب فرما دیجئے، دعاؤں کی لذتیں نصیب فرما دیجئے، ذکر و اذکار کا شوق اور ذوق عطا فرما دیجئے، کلام پاک کی تلاوت کا شوق اور ذوق عطا فرما دیجئے، صحیح طریقے سے قواعد کی رعایت کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے۔ مولا کریم ماہ مبارک میں تراویح میں امام صاحب قرآن پڑھتے رہے، ہم سستی کرتے رہے، پیچھے بیٹھے رہے، مولا کریم رکوع کا انتظار کرتے رہے۔ مولا کریم کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ یہ قرآن کا ناقدرہ ہے، اب میں دنیا میں بھی اس کی قدر نہیں کروں گا اور آخرت میں بھی اس کی قدر نہیں کروں گا۔ مولا کریم اس وعید سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم ہماری مسجدوں کو معتکفین کے ذریعے، مصلیوں کے ذریعے، دین کی بات کرنے والوں کے ذریعے، ذکر و اذکار اور تلاوت کرنے والوں کے ذریعے سے زیادہ آباد فرما دیجیے، مساجد کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم جن گھروں کے اندر جھگڑے اور فساد ہیں ان میں اتفاق، جوڑ، محبت نصیب فرما دیجیے، سب کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارا دنیا سے جانا اس حال میں ہو کہ ہمارے اوپر کسی کا واجب الادا کوئی حق باقی نہ رہ جائے۔ مولا کریم موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دیجیے۔ ہماری دلی تمنا تو یہ ہے، صرف آپ کے فضل اور کرم سے یہ سوال کرتے ہیں، جب بھی ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے مدینۃ المنورہ کی موت نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس لائن سے ہماری خدمتیں اور مددیں کی، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجیے۔ جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم ہماری اس مسجد میں جتنے سفراء حضرات، علماء کرام مدارس کے کام کے لیے آئے ہوئے ہیں، مولا کریم ان کے تقاضوں کو عافیت کے ساتھ پورے فرما دیجئے۔ مولا کریم ان کے اکرام میں، ان کی مہمان نوازی میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم آپ کے جتنے بندے یہاں موجود ہیں اور ہمارے اس لائن سے جو آن لائن سن رہے ہیں، مولا کریم جو ہماری ماں بہنیں ہیں، سب کی جائز اور نیک تمناؤں کو پوری فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔